پیارے اسلامی بھائیوں، آپ حضرات کے سامنے نماز کے تعلق سے بیان شروع کیا ہے۔ کل آپ حضرات کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی 2-3 احادیث مبارکہ میں نے پہنچانے کی کوشش کی، نماز کے اہمیت کے تعلق سے کہ نماز شریعت کے اندر اتنا اونچا مقام ہے نماز کا کہ جب انسان اسلام کے اندر داخل ہو گیا، جب اس نے کلمہ طیبہ پڑھ لیا تو اس کے اوپر 5 وقت کی نماز فرض ہوگی۔ سب سے پہلے ارکان جو ہے وہ نماز اسلام کے اندر اس کے اوپر فرض ہوئی۔ جیسے ارکان اسلام جو ہیں وہ 5 ہیں، یعنی اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ تعالی وسلم اللہ کی خاص بندے اور اس کے رسول ہیں۔ سب سے پہلے کسی بندے نے جب اس بات کی جب گواہی دی تو گواہی دینے کے بعد پھر اس کے اوپر نماز فرض ہے، یعنی نماز قائم کرے۔ اگر وہ صاحب نصاب ہے تو زکوٰۃ پھر بعد میں ہے، سال گزرنے کے بعد اس کے اوپر زکوٰۃ ہے۔ پھر اس کے اوپر مطلب یہ ہے کہ اگر صاحب استطاعت ہے، اللہ نے مال و زر زیادہ دیا تو وہ حج ادا کر لے، اللہ کے گھر کا حج کرے گا۔ اور جب ماہ رمضان آئے، سال گزرنے پر جب ماہ رمضان کا مہینہ آئے تو وہ ماہ رمضان کے روزے رکھے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں اسلام کے جو ارکان ہیں، یعنی زکوٰۃ، حج اور رمضان، یہ اپنے وقت کے اندر ہے۔ اگر ماہ رمضان کا مہینہ نہیں ہے تو آپ کے اوپر روزے فرض نہیں۔ اگر آپ صاحب نصاب نہیں ہو تو آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں۔ اگر آپ صاحب ثروت نہیں ہو تو آپ کے اوپر حج فرض نہیں۔ مگر نماز ایک ایسا فریضہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہر امیر، غریب، فقیر، جو صاحب عقل ہے، سب کے اوپر نماز فرض ہے۔ سبحان اللہ۔ سب کے اوپر نماز فرض ہے۔ اس میں اللہ رب العزت نے سب برابر ہیں۔ اس بندگی کے اندر جو ہے نماز ایک ایسی بندگی ہے کہ اس بندگی میں سارے سب برابر ہیں۔ امیر بھی اسی سب میں ہے، غریب بھی اسی سب میں ہے۔ جو ایک ہمارے دروازے پر مانگ رہا ہے بھیک اور نماز کا وقت ہو گیا، ہمارے دروازے پہ بھیک مانگنا آیا تو نماز کا وقت ہو گیا، تو وہ بھی اسی صف میں نماز ادا کر رہا ہے جس صف کے اندر گاؤں کا سب سے VIP نماز پڑھ رہا ہے نہیں۔ اسی ایسا نہیں کہ کوئی کرتا گا کہ بھئی کہ یار تو بھیک مانگ رہا تھا، نہیں تم اس صف میں نہیں پڑھو گے، تم پیچھے پڑھو، ہو سکتا ہے؟ یہی تو اسلام کی خوبصورتی ہے بھائی۔ جو اسلام کو لوگ برا کہتے ہیں معاذ اللہ، وہ اسلام کو سمجھتے نہیں۔ اصل میں جو برا کہتے ہیں وہ حسد کی بنا پر کہتے ہیں۔ وہ جو برا کہتے ہیں نا تو اسلام کی حسد کی بنا پر وہ برا کہتے ہیں، ورنہ جب اسلام کی یہ خوبصورتی وہ دیکھتے ہیں، اسلام کی یہ خوبصورتی وہ دیکھتے ہیں کہ ان کے یہاں بھیک مانگنے والا بھی اسی جے نماز پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہا ہے جو ان کا ایک ارب پتی نماز پڑھتا، اسی جگہ وہ کھڑے ہو کے نماز پڑھتا، تو وہ کہتے ہیں کہ اس سے بہتر مذہب کوئی ہے ہی نہیں، اس سے بہتر کوئی مذہب نہیں ہے۔ تو نماز جو ہے جب وقت ہو گیا اس کا تو ہمارے اوپر نماز فرض ہے۔ ہم صاحب عقل، اگر یہ کہ اللہ نے ہمیں عقل عطا فرمائی، اگر کوئی پاگل ہے تو اس کے اوپر نماز فرض نہیں ہے۔ کوئی پاگل ہے، مجنون ہے، یا کوئی بچہ نابالغ ہے تو اس کے اوپر نماز فرض نہیں ہے۔ مگر جب ہم بالغ ہو گئے تو شریعت کا حکم ہے کہ اب آپ 5 وقت کی نماز ادا کریں۔ اچھا، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس نماز کو ادا کرنے کے لیے جب ہم نماز صحیح معنوں میں ادا کریں گے تو کل میں نے بتایا تھا کہ فقہاء کرام نے اس کی کچھ شرطیں مقرر کی ہیں کہ یہ شرائط ہیں، اگر یہ شرائط نماز کے اندر نہیں پائے جائیں گے تو نماز ہماری شروع نہیں ہوگی۔ ہم نماز پڑھنے آ گئے، اگر ایک شرط بھی چھوٹ گئی تو نماز نہیں ہوگی۔ کچھ فقہاء کرام نے کہا کہ یہ فرائض ہے،
یہ اگر اس میں سے اگر کوئی ایک میں کمی ہو جائے گی تو پھر نماز نہیں ہوگی۔ کچھ فقہاء کرام نے کہا کہ یہ اس کے واجبات ہیں، اگر اس کے اندر واجب چھوٹ جائے گا اور آپ کو اگر معلوم چل جائے کہ میرا واجب چھوٹ گیا ہے تو پھر آپ سجدہ سہو کریں گے، تبھی جا کر آپ کی نماز ہوگی، ورنہ آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ اب دیکھیے اس کی جو شرائط نماز ہیں وہ 6 ہیں۔ کتنے؟ 6۔ یہ یاد رکھنا اور اپنے گھر میں جا کر اپنے بچوں کو بھی بتایا کرو۔ ایسے میں شرائط نماز 6 ہیں۔ یہ بہت اہم چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ یہ نماز کی ایک اتنی اہم چیز میں آپ کو یہ ٹاپک چھیڑا ہے اور یہ اتنے اہم مسائل میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ ہر مولانا بتاتے نہیں، ہم پوچھنے کی کوشش نہیں کرتے، ہمارے پاس وقت بھی نہیں ہے، اور مولانا لوگ بھی سوچتے ہیں یار بلا فالتو میں عوام تو عمل تو کری نہیں، چھوڑو ان کا حال پہ۔ اب دیکھیے کتنے لوگ آئے تھے نماز پڑھنے کے لیے، اب اللہ نے جسے توفیق دی وہ بیٹھا، باقی سب بھاگ کے چلے۔ اب میں اگر پوچھ لوں یہ جو 6 شرائط میں نے کہے ہیں تو چند لوگوں کے یاد ہوں، چند لوگوں کے یاد ہوں گے، ہے نہیں ہے بات؟ اچھا آپ اپنے میں سے بتاؤ کہ کتنے لوگوں کے ہاتھ اٹھائیں، ہاتھ اٹھائیے کہ آپ کتنے لوگوں کے مطلب یہ ہے کہ جو نماز کی شرطیں ہیں وہ مطلب یہ ایک بس ہمارے حنیف بھائی نے ہاتھ اٹھایا، حنیف بھائی اشارہ کر رہے ہیں۔ تو ہمیں مطلب یہ ہے کہ آپ بتائیے، آپ لوگ بیٹھے ہیں، آپ الحمدللہ آپ مجھ سے محبت کرتے، میرے قریب بھی رہتے ہیں، اب جو پیچھے چلے گئے تو ان کے یاد ہو سکتے ہیں؟ اللہ ماشاء اللہ، ایک دو کے اگر یاد ہو تو یاد۔ تو جب اگر یہ شرائط ہماری یاد نہیں تو پھر ہماری نماز صحیح معنوں میں قائم کیسے ہوگی؟ صحیح معنوں میں ہماری نماز قائم کیسے ہوگی؟ اچھا یہ ایک بات اور اپنے ذہن میں رکھنا، یہ جو 6 شرائط ہیں، 6 جو شرطیں ہیں، یہ نماز کے باہر ہے، نماز کے اندر نہیں ہے، نماز کے یہ باہر ہے، نماز کے اندر نہیں ہے، یہ نماز کے باہر۔ اور کچھ نماز مطلب یہ ہے کہ نماز کے فرائض ہیں وہ 6 ہی فرائض ہیں۔ کتنے فرائض ہیں نماز کے؟ 6 فرائض ہیں، 6 شرطیں ہیں، 6 فرائض ہیں۔ اب وہ جو فرائض ہیں وہ نماز کے اندر ہیں، وہ کیا ہے؟ وہ نماز کے اندر ہیں، یہ نماز کے باہر ہے۔ ان کا باہر ہونا ضروری ہے، مگر نماز کے یہ اتنے نمازی کے اتنے قریب ہیں، اگر ان میں سے ایک بھی چھوٹ جائے نماز شروع ہی نہیں ہوئی۔ نماز ایک بھی چھوٹ جائے یا ایک بھی مطلب یہ کہ ایک کے اندر بھی کمی پیدا ہو جائے تو نماز ہماری شروع ہی نہیں ہوئی۔ اور وہ جو 6 جو ہیں وہ نماز کے اندر ہیں، وہ ابھی آگے جب بیان آگا تو پھر انشاءاللہ میں آگے بتاؤں۔ تو یہ جو چیزیں ہیں نا، یہ جو 12 چیزیں، 6 شرائط 6 فرائض جو ہیں یہ اتنے اہم ہیں۔ اچھا بہت سارے علماء نے مطلب یہ کہ اس کو 7 بھی قرار دیا ہے، فرائض کو بہت سارے علماء نے 7 بھی قرار دیا ہے، کیونکہ یہ میری ویڈیو اپلوڈ ہو رہی ہے اور اس کو مطلب یوٹیوب پہ بہت سارے لوگ دیکھیں گے تو بعد میں کہنے لگے مولانا صاحب 7 بھی ہے، تو یہ بہت سارے علماء نے 7 بھی قرار دیا ہے، ورنہ مشہور زیادہ تر مطلب یہ ہے کہ 6 مشہور 6 ہی ہیں۔ وہ اصل میں انہوں نے تکبیر تحریمہ کو بھی جو ہے فرائض نماز میں گن دیا۔ بہت سارے علماء نے کیا کرا ہے، تکبیر تحریمہ وہ اتنی قریب ہے نماز کے کہ اس کو انہوں نے فرائض نماز کے اندر لے لیا، تو وہ اس کی وجہ سے 7 ہو گئی، ورنہ مطلب یہ کہ 6 ہی فرائض نماز ہے۔ اب یہ جو 7 نماز کے باہر ہیں، ان میں سب سے پہلے کیا ہے؟ طہارت۔ کیا ہے؟ طہارت۔ یاد رکھنا، میں کبھی بھی آپ سے سوال کروں گا، پوچھ لوں گا کسی سے بھی کتنے بتائے تھے۔ اچھا وضو کے فرائض کتنے بتائے تھے میں نے؟ جوڑ سے بولو یار۔ 4 4 وضو کے فرائض 4 ہیں، اور غسل کے فرائض کتنے تھے؟ 3۔ یہ الحمدللہ مطلب یہ ہے کہ جو طہارت کا جو بیان تھا یہ ہم نے پہلے ہی کر چکے ہیں، وضو کا بھی ہو گیا، بیان کر دیا ہے، اور غسل کا بیان بھی آپ کے سامنے، ناپاکی اور پاکی کا بیان بھی آپ کے سامنے پہلا ہو چکا ہے۔ تو شروعات ہم نے جو اپنی شروعات جو کری تھی وہ یہیں سے طہارت سے ہم نے شروعات کری تھی۔ اب دیکھیے کتنے دن گھوم گھام کے بات کہاں آئی، اب اس کے اندر نماز بھی آ گئی، مطلب یہ کہ اس کے اندر اذان بھی آ گئی،
اور مسجد کے آداب بھی آ گئے، مسجد کے فضائل بھی آ گئے، اور غسل کا بیان بھی آ گیا، اور وضو کا بیان بھی آ گیا۔ اب آن کر یہ شرائط نماز یہاں ہے۔ تو پہلا کیا ہے؟ شرائط نماز میں طہارت، دوسرا ستر عورت، ستر عورت، اور تیسرا ہے استقبال قبلہ، استقبال قبلہ، اور چوتھا ہے وقت، اور پانچواں ہے نیت، اور چھٹا تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر جو ہم کہتے ہیں نماز شروع کرنے کے لیے، چھٹا یہ ہے۔ اب یہ طہارت بھی نماز سے باہر ہے، نماز کے اندر تو نہیں ہے نا۔ نمازی کا جسم پاک ہونا ضروری ہے جو نماز پڑھ رہا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ پاک ہونا ضروری ہے۔ اگر غسل اس کے فرض ہے تو غسل اس کے اوپر فرض ہو گیا تو پہلے غسل کرے، اگر وضو نہیں ہے تو وہ پہلے وضو کرے۔ وہ نماز پڑھنے جب آ رہا تو اس کے کپڑے بھی پاک ہونے چاہیے، اس کا جسم پاک ہو، کپڑے پاک ہو، اور جس جگہ پر وہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا، جس جگہ پر وہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا اس جگہ کا پاک ہونا بھی ضروری ہے، اس جگہ کا پاک ہونا بھی ضروری ہے۔ اب فقہاء کرام نے اس میں مطلب بہت سارے شریعت کے مسائل ہیں، کیا جس جگہ پر وہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا ہے وہ ساری جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے، یا جہاں اس کے قدم رکھے اس جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے؟ یہ فقہاء کرام کے پھر اس کے اندر مطلب یہ کہ بہت سارے شریعت کے مسائل ہیں، بہت سارے شریعت کے مسائل ہیں کہ کتنی پوری جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے۔ جیسے کسی جگہ آدمی سفر میں ہے اور کسی جگہ ایسی جگہ وہ اس کو نماز پڑھنی پڑ گئی کہ بھائی کوئی پاک جگہ نہیں ملی، کوئی پاک جگہ، ایسا ہو جاتا ہے بعض اوقات کہ پاک جگہ اس کو نہیں ملی ہے، مگر ایسی جگہ پاک ہے کہ جہاں وہ کھڑا ہو رہا ہے اس کے پاؤں کی جگہ پاک ہے، پاؤں کی جگہ پاک ہے، جہاں اس کے گھٹنے رکھے جائیں گے وہ جگہ پاک ہے، جہاں اس کے ہاتھ رکھے جائیں گے وہ جگہ پاک ہے، جہاں پیشانی رکھی جائے گی وہ جگہ پاک ہے، بیچ کی اگر جگہ ناپاک بھی ہے تب بھی اس کی نماز ہو جائے گی۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے شریعت نے کتنی آسانی کر دی، شریعت نے کتنی آسانی کر دی ہے کہ اگر مطلب جس جگہ پر وہ کھڑا ہوا وہ کھڑے ہونے کے قدموں کے نیچے کوئی نجس نہیں ہے، کوئی ناپاکی نہیں ہے، وہ جگہ اس کی پاک ہے تو اس کی نماز مطلب یہ کہ صحیح ہے۔ گھٹنے جہاں رکھے جاتے ہیں وہ اتنی جگہ اگر پاک ہے، آس پاس میں ناپاکی ہے اتنی جگہ پاک ہے تو نماز اس کی ہو جائے گی۔ ہتھیلی جہاں اس نے رکھی ہے آس پاس کی جگہ چاہے ناپاک ہو مگر ہتھیلی رکھنے کی جگہ اگر پاک ہے تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ پیشانی جہاں اس نے ٹیکی وہ جگہ پاک ہے، آگے ناپاک ہے پیچھے ناپاک ہے تب بھی اس کی نماز ہو جائے گی۔ مگر اگر کہیں پاک جگہ ہمیں مل جائے تو بہتر ہے کہ پاک جگہ ہی ہم نماز پڑھیں۔ ایسی جگہ وہ مجبوری میں ہے کہ ہم کہیں سفر میں ہیں، ہمیں کوئی بتانے والا نہیں، اس کے علاوہ کوئی دوسری جگہ نہیں، تو شریعت نے کہا نماز تم جب بھی مت چھوڑو، ایسی جگہ بھی نماز پڑھو۔ اچھا، دوسرا شریعت کا حکم یہ ہے کہ اگر مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس کوئی کپڑا ہے تو کپڑا اگر کوئی ناپاک زمین ہے اور ناپاک فرش ہے تو اس پر آپ کپڑا بچھا لیجیے، کپڑا بچھا کر مطلب یہ کہ نماز پڑھ لیجیے۔ اب اگر باریک کپڑا ہے جس سے سطر چھپ نہیں سکتا ہے، جو سطر جس سے مطلب یہ کہ سطر اگر ہم بانے تو اس سے مطلب نماز ادا نہیں ہو سکتی ہے، تو اتنا بڑی کپڑا کا شریعت نے کہا کہ اتنا بڑی کپڑا اگر آپ بچھا کے نماز پڑھیں گے جس سے ناپاکی نظر آ رہی ہو تو پھر آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ شریعت نے کہا کہ اگر آپ کا پاس موٹا کوئی کمبل ہے، کوئی موٹی چادر ہے کہ جس سے ناپاکی نکل کر نہ آئے اور ناپاکی سوکھی ہے جس سے ظاہر نہ ہو، وہ کپڑا بچھا کر آپ نماز پڑھیں گے، نماز آپ کی ہو جائے گی۔ اچھا، پھر شریعت کا حکم اور دیکھیے کتنا آسان کرا شریعت نے۔ پر شریعت کہتی ہے، حکم یہ ہے شریعت کا، شرعی حکم یہ ہے، اگر آپ شیشے کے اوپر، کانچ کے اوپر نماز پڑھ لیں اور نیچے اگر ناپاکی دکھائی بھی دے رہی ہے تب بھی آپ کی نماز ہو جائے گی، تب بھی آپ کی نماز ہو جائے گی۔ تو سب سے پہلے کیا ہے؟ طہارت، یہ آپ بات سمجھ چکے ہیں۔ دوسرا کیا ہے؟ ستر عورت، یہ مرد کے لیے جو ہے ہماری ناف سے جہاں سے اس کو کیا بولتے ہیں، ڈوٹی بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں؟ ڈوٹی۔ تو یہ جو ناف ہے نا، ہماری ناف سے لے کر گھٹنے تک، یہ جو مطلب یہ ہے کہ ٹخنا جو ہمارا گھٹنے کے نیچے تک، اور یہ ٹخنا ہمارا دکھائی دینا چاہیے، یہ یہاں تک پورا جسم چھپانا فرض ہے۔
اچھا اس میں ناف جو ہے، ناف اس کے اندر شامل نہیں. ناف جو ہے ستر عورت کے اندر ناف شامل نہیں ہے. ناف اگر کسی کی دکھائی دے رہی ہے، کسی کے پاس ایک ہی تیمن ہے، ایسا مجبوری ہے، کسی کے پاس ایک تیمن ہے یا ایک ہی شلوار ہے، اوپر کا اگر نہیں ہے، اور اگر وہ مطلب یہ ہے کہ اس نے نیچے کا پہن لیا، اگر اس کی ناف دکھائی دے رہی ہے تو ناف اگر دکھائی دینے سے اس کی نماز ہو جائے اگر ایک ہی کپڑا ہے. یہ اس کے اندر مطلب یہ کہ فرائض میں شامل نہیں ہے. اس کے نیچے کا حصہ جو ہے گھٹنے کے نیچے تک اتنا چھپانا ہر مرد کے لیے فرض ہے. اتنا حصہ چھپانا ہر مرد کے لیے فرض ہے. اگر کھلا رہ گیا تو پھر نماز نہیں ہوگی. جیسے مثال کے طور پر بہت سارے لوگ لنگی باندھتے، اب وہ ان کی لنگی بیچ میں سے سلو بھی نہیں ہوتی. بہت سارے لوگوں کی لنگی کیا ہے، بیچ میں سلو بھی نہیں، یوں ہی لنگی باندھ لیتے. اب وہ بیچ میں سلو بھی نہیں ہے. اگر ہوا چلنے سے لنگی، ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہوا چلنے سے پنکھے کی ہوا چلی، لنگی ہٹ جائے، لنگی ہٹ گئی، اور جس سے مطلب یہ کہ یہ ہمارا گھٹنا اور ران ہماری دکھائی دے گئی، تو نماز ہماری ٹوٹ گئی، ہماری نماز ختم ہو گئی. نماز ہمارے دوسرا کر ہم نے پڑھنا ہمارے اوپر واجب ہے. نہیں پڑھیں گے ہم تو ہم گناہ گار ہیں اگر مطلب یہ ہے کہ دکھائی دے گی. تو اس لیے مطلب یہ کہ لنگی کو بیچ میں سے سلا ہوا ہونا ضروری ہے. اچھا عورت کے لیے حکم یہ ہے، اور یہ تو مرد کا حکم تھا، عورت کے لیے حکم یہ ہے سر سے لے کر پاؤں تک چہرہ جو ہے یہ عورت میں شامل نہیں. عورت کا چہرہ جو ہے عورت میں شامل نہیں. چہرہ دیکھیے، شریعت کا حکم دیکھیے، چہرہ جو ہے یہ عورت میں شامل نہیں ہے. یعنی چھپانے کے لیے نہیں کہ اگر مطلب نماز کے اندر بھی چھپایا جائے، نہیں، نماز کے اندر بھی عورت چہرہ نہیں چھپائے گی. ہاتھ کی ہتھیلی جو ہے یہ الگ ہے، یہ بھی چھپانے کے لیے نہیں. پاؤں کا تلوا جو ہے شریعت نے کہا یہ بھی نہیں چھپے گا. اس کے علاوہ جو ہے سر سے لے کر پاؤں تک ساری چیز عورت کو چھپانا فرض ہے. ساری چیز عورت کو چھپانا فرض ہے، کیونکہ عورت کا معنی ہی چھپانا. عورت کے معنی کیا ہے؟ چھپ جانا، چھپانے کی چیز ہے عورت کے معنی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب عورت گھر سے باہر نکلتی ہے تو شیطان اس کو جھانک جھانک کر دیکھتا ہے، آگے پیچھے سے دیکھتا ہے، آگے پیچھے سے دیکھتا ہے. اس لیے اگر عورت گھر سے نکلے تو پوری چھپ کر نکلے تاکہ شیطان اس کو جھانک کر نہ دیکھے. اچھا مثال کے طور پر ہمارے گھر کے اندر بہت ساری ہماری ماں بہنیں جب وہ نماز پڑھتی ہیں تو اتنا باریک دوپٹہ اوڑھ لیتی ہیں کہ جس سے بالوں کی سیاہی نظر آ رہی، بالوں کا رنگ نظر آ رہا. اتنا باریک دوپٹہ تھا کہ جس سے بالوں کا رنگ نظر آ رہا ہے. اگر بالوں کا رنگ نظر آیا تو اس دوپٹے کے اوڑھنے سے نماز نہیں ہوگی، اس دوپٹے سے اوڑھنے سے نماز نہیں ہوگی. تو یہ یہاں سے انشاءاللہ ہماری جو ہے یہ شرائط نماز اور فرائض نماز جو ہے آپ حضرات تک میں پہنچانے کی کوشش کروں گا. آپ سمجھیے، اپنے گھر میں اپنی بیوی بچوں کو بھی سمجھائیے اور اپنے یار دوستوں کو بھی سمجھائیے. طہارت کے معاملے میں آپ جانتے، کل مختصر سا ستر عورت کے بارے میں آپ کو اور بتایا جائے گا. اس کے بعد میں استقبال قبلہ، استقبال قبلہ کس کو کہتے ہیں پھر انشاءاللہ وہ آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا. اللہ رب العزت اپنے حبیب کے صدقے میں ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. مالک مولا جو کچھ ہم نے پڑھا سنا اس پر عمل کرنے والا بنا، ہماری خطاؤں کو معاف فرما. مالک مولا اپنے محبوب کے صدقے میں ہم سب کو شریعت کے مسائل پر عمل کرنے والا بنا. اے مالک مولا ہم سب کو شریعت کو سمجھنے والا بنا دے. یا اللہ اس درس میں جتنے دوست احباب حاضر ہیں سب کی دلی جائز تمنا کو پورا فرما. جو بیمار ہوں مولا ان کو شفا عطا فرما دے. اے مالک مولا اپنے محبوب کے صدقے میں ہماری بستی کے اندر دینی ماحول پیدا فرما. مالک مولا اپنے حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے دفل میں مولا ہمارے فلسطین کے تمام مسلمان بھائیوں کی مدد فرما دے. اے مالک مولا ان کے اوپر جو ظلم کریں ان ظالموں کو نرس و نابود فرما دے. مولا مسجد اقصیٰ کی تو حفاظت فرما، مسجد قبلہ کی مطلب پروردگار مسجد اول کی تو حفاظت فرما. مالک مولا اسرائیل جیسے ملک کو تو تباہ برباد فرما دے. ہماری دعا کو اپنے حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اپنی بارگاہ میں قبول فرما. آمین آمین بجائے المرسلین اجمعین برحمتک.